وَلْيَدْعُوا رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ پس جب وہ آ گیا ان کے پاس حق لے کر، یعنی موسیٰ علیہ السلام، من عندنا ہماری جانب سے، ہماری طرف سے، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا، تو انہوں نے کہا کہ تم قتل کرو ان کے بیٹوں کو جو ایمان لائے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر، وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور تم زندہ رہنے دو ان کی عورتوں کو، وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور نہیں ہے کافروں کا منصوبہ مگر ناکامی میں۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ، اور کہا فرعون نے، ذرونی، مجھے تم چھوڑ دو، اقتل موسیٰ، کہ میں قتل کر دوں موسیٰ کو، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور پھر چاہیے نہ کہ وہ بلا لے اپنے رب کو، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یبدل دینکم، کہ وہ بدل دے گا تمہارے نظام کو، ان یبدل دینکم، کہ وہ بدل دے گا تمہارے نظام کو، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا پھر وہ برپا کرنا چاہتا ہے زمین میں فساد، خرابی۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انی عذت بربی وربکم، بے شک میں اپنے آپ کو پناہ میں دیتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، من کل متکبر، ہر تکبر کرنے والے سے، لا یؤمن بیوم الحساب، کہ جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتا۔ یہ جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں، یہ سورہ مومن کی یہ جو آیات ہیں، اصل میں اس کے پیچھے جو دو مزید آیتیں ہیں نا، جو پچھلے سبق میں، سبق نمبر 16 کے آخر میں، اگر آپ اس صفحے کو ذرا پلٹیں تو آپ کو دیکھیں
کہ آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 یہ دو آیات بھی اسی واقعہ سے اصل میں متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ذکر فرمایا ہے وہ اس بات کی دلیل کے طور پر یہ واقعہ یہاں بیان کیا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے متکبر اور سرکش قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو حقیقت حال سمجھ بھی آ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ضد اور وہ ہٹ درمی اور وہ انا پرستی جو ہے وہ ان کے حق قبول کرنے میں آڑے آ جاتی ہے۔ یعنی وہ اس ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے یا اپنے اقتدار کو بچانے کی وجہ سے یا اپنی دکانداری کی وجہ سے، وہ کئی اسباب ہو سکتے ہیں، تو وہ اس حق کو قبول نہیں کرتے۔ اسی ضمن میں موسیٰ علیہ السلام کا اور یہ فرعون کا یہاں پر واقعہ اسی مناسبت سے یہاں ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ آیت نمبر 23 ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور یقیناً تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر، بِآيَاتِنَا اپنی نشانیوں کے ساتھ، اپنے معجزات کے ساتھ، اپنی واضح اپنے دلائل کے ساتھ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ایک بہت بڑی واضح دلیل کے ساتھ، اور وہ جو بہت بڑی واضح دلیل ہے یہاں پر زیادہ تر مفسرین کا جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ وہ واضح دلیل سے مراد وہ لاٹھی والا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک بہت بڑا معجزہ عطا کیا تھا، جو ان کی نبوت اور رسالت کی صداقت کی دلیل تھا۔ فرمایا کہ یقیناً تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ اور واضح دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف، و ہامان اور حامان کی طرف، و قارون اور قارون کی طرف، فقالوا تو ان سب نے ہی یہ کہہ دیا کہ ساحر کذاب، کہ یہ جو موسیٰ ہے یہ ایک جادوگر ہے اور یہ بہت بڑا کذاب ہے۔ کذاب ایک ہوتا ہے کاذب کا معنی جھوٹ بولنے والا، اور ایک ہے کذاب بہت بڑا جھوٹ بولنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی طرف، اب نام یہاں 3 ذکر کیے، کتنے؟ 3 نام اللہ نے یہاں ذکر کیے، لیکن مراد یہ نہیں ہے کہ صرف ان تینوں کی طرف بھیجا، مراد جناب موسیٰ علیہ السلام کو سارے وہ جو فرعونی تھے اور تمام بنی اسرائیل، یعنی اس وقت کی جو انسانیت تھی نا، ان کی طرف بنی جناب موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ جناب
موسیٰ علیہ السلام، لیکن زیادہ تر جو پہلا پالا پڑا تھا وہ ان تینوں سے زیادہ پڑا تھا۔ ایک فرعون سے، یہ فرعون یہ یعنی بادشاہ تھا اس وقت مصر کا، اور اس کا بڑا طوطی بولتا تھا، بڑا ظالم تھا اور بڑا ہی جابر قسم کا انسان تھا، اور جو اس کی بات نہیں مانتا تھا یہ بڑے بڑے مظالم اس پر کیا کرتا تھا۔ یہ جو فرعون تھا بڑے بڑے مظالم کیا کرتا تھا۔ یہ فرعون جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یعنی یہ بھی کہا ہے کہ یہ یعنی میخوں والا تھا، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، کہ یہ فرعون جو کیا تھا میخوں والا، یعنی جو اس کی بات نہیں مانتا تھا اور اس کے سامنے انکار کرتا تھا تو یہ ظالم درندہ اور یہ خون خوار بھیڑیا اور انسانیت کے ماتھے پر بدنما داغ، یہ فرعون ظالم، یہ لوہے کے کیل یہ اس کے ہاتھوں پر اور اس کے پاؤں پر ٹھونکا کرتا تھا۔ اس کی طرف سے جو جلاد مقرر ہوتے اور وہ پھر اس پر ایسے ایسے مظالم اور ایسی ایسی سختیاں اور ایسی ایسی اذیتیں دیا کرتے، تو تاریخ میں اس کا کیا نام پڑ گیا؟ میخوں والا، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، میخوں والا۔ اچھا، اور یہ جو حامان تھا یہ اس کا ایک سینئر وزیر تھا، سینئر وزیر تھا یہ حامان جو تھا۔ ایک دفعہ جناب موسیٰ علیہ السلام وہ جا کر فرعون کو جب اس کے دربار میں گئے، اس کی پارلیمنٹ میں گئے اور اس کا وہ جو ایوان تھا، اس کی بادشاہت کا ایوان، وہاں پر گئے، بڑا اس کا جلال تھا اور بڑے جناب اس کے وہاں سیکیورٹی والے اور بڑا روب اور بڑا دبدبا۔ فرعون دیکھو ایک نام ہی بڑا یعنی چلتا ہے، ہم سے فرعون کے لہجے میں بات نہ کر، ہم بڑے پاگل ہیں، خداؤں سے بھی الجھ جاتے ہیں۔ یعنی فرعون آج تاریخ میں ایک بہت بڑی دہشت کا ایک نشان ہے۔ کسی کے بارے میں کہنا ہو نا کہ وہ فلاں بڑا سخت ہے تو کیا کہتے ہیں؟ فرعون، او تے فرعون بنے ہیں، او تے زمانے دا فرعون بنے۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ یہ فرعون جو تھا اس کا بڑا جلال، تو جناب موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا تو جا کر اس کو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا پیغام سنایا، اللہ کی توحید بیان کی اور یہ بیان کیا کہ میرا بھی تیرا بھی ساری کائنات کا معبود، پیدا کرنے والا، خالق مالک رازق صرف اللہ ہے۔ جا کر یہ توحید کی دعوت دی۔ تو اس وقت یہ فرعون جو ہے نا یہ کہنے لگا، اچھا کس رب کی تو بات کرتا ہے؟ کون ہے وہ تیرا رب؟ کون کس رب کی بات کرتا ہے؟ میں رب ہوں، میرے سوا کوئی رب ہے ہی نہیں۔ انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ باقی یہ جو تمہارے یہ جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے یہ جو دربار ہیں، یہ آستانے، وہ اس وقت بھی دربار تھے، آستانے تھے، اور اس وقت بھی خانقاہیں تھیں۔ لوگوں نے اپنے کئی بزرگوں کو اپنا معبود پکڑا ہوا تھا، حاجت روا مشکل کشا ان کو سمجھتے تھے۔ یعنی مصر کے اندر بھی یہ نظام اس وقت چلتا تھا، یہ شرکیہ نظام، لیکن وہ سارے چھوٹے رب ہیں، میں سب سے بڑا رب ہوں۔
انا ربکم الاعلی۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ اللہ کی توحید کی دعوت دی اور کہا کہ میرا رب وہ ہے جس نے یہ زمین پیدا کی ہے، آسمان پیدا کیے ہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے، یہ جا کر جب دعوت دی نا تو بڑے یعنی مذاق کے انداز میں، استہزاء کے انداز میں وہاں اپنے سینئر وزیر سے کہنے لگا۔ سینئر وزیر کون تھا اس کا؟ حامان سے کہنے لگا وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا، کہنے لگا کہ اے حامان ایک بہت بڑا بلند اور بڑا مضبوط ایک محل تیار کر، ایک بہت بڑا اونچا کوئی برج، کوئی پلازا تعمیر کر۔ کیوں؟ کہنے لگا لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں یعنی چڑھتا چڑھتا راستوں پر میں بالآخر آسمان پہ چلا جاؤں۔ اسباب السماوات، آسمان کے دروازوں کے اوپر میں چلا جاؤں۔ اور کیا مقصد ہے آسمان کے دروازوں پہ جانے کا، آسمان پہ پہنچنے کا؟ لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، میں جا کر وہاں دیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ کا رب ہے کہاں۔ یہ مذاق کر رہا تھا کہ یہ جو موسیٰ کہتا ہے کہ میرا رب آسمانوں کا اور زمین کا خالق ہے، عرش عظیم، تو میرے لیے اتنا بڑا کوئی محل تیار کر تاکہ میں موسیٰ کے رب کو تو دیکھ کر آؤں۔ دیکھو یہ کیا کر رہا تھا، یہ مذاق کر رہا تھا۔ لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو تو دیکھ کے آؤں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور بے شک میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ یہ جھوٹی بول رہا ہے، ایسی جھوٹی بات کر رہا ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی آسمان اور زمین کا خالق نہیں ہے، کوئی اس میرے سوا اس کائنات کا رب نہیں ہے، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ موسیٰ کیا کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا ارشاد فرمایا، یہ کہاں بلا آیت ہے، یہ اسی سورہ مومن کے اندر، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے آگے جا کر آیت نمبر 36 آئے گی، وہاں پر یہ آیت ہے کہ اس وقت یہ فرعون حامان سے کہنے لگا کہ میرے لیے کوئی محل بنا تاکہ میں موسیٰ کے رب کو تو دیکھ کر آؤں۔ یہ مذاق۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، فرمایا کہ یہ جو فرعون تھا نا، اس کے لیے اس کے جو برے اعمال تھے، وہ برے اعمال اس کے لیے مزین کر دیے گئے تھے، بڑے خوبصورت بنا دیے گئے تھے۔ وہ اپنے ان گناہوں کو، ان برے اعمال کو، اپنی ان ساری گناہوں والی زندگی کو وہ بڑے خوبصورت اعمال کہتا تھا۔ کرتا گناہ تھا، کرتا برائی تھا، اور اپنے گناہ کو اور اپنی برائی کو کیا سمجھتا تھا، نیکی سمجھتا تھا۔ تو بات آپ سمجھے ہیں، یہ کہاں ہے، اسی صورت میں آیت نمبر 36، وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور بالآخر یہ اس سیدھے راستے سے روک دیا گیا۔ یعنی شیطان نے اس کے برے اعمال کو اس کے لیے اتنا خوبصورت بنا کر پیش کیا کہ یہ بالآخر اپنے ان گناہوں کو، اپنی ان گندی کرتوتوں کو ہی نیکیاں سمجھنے لگ گیا، یہاں تک کہ یہ اس آسمانی ہدایت سے، وہ آسمان سے نازل ہونے والی وحی سے اور اس سیدھے راستے سے یہ روک دیا گیا۔ شیطان نے اس کو روک دیا۔ میرے بھائیوں،
علماء نے یہ بات لکھی ہے، توجہ ہے کہ ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کو کم از کم گناہ سمجھ کے کرتا ہے. میری بات سمجھے؟ کیا سمجھ کے کرتا ہے کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں، یعنی اس کے ذہن میں، اس کے ضمیر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ، میں گناہ کر رہا ہوں. اچھا، تو وہ گناہ کو نا ایک گناہ کے طور پر کرتا ہے، اور کبھی کبھار یعنی اس کو اگر سمجھایا بھی جائے نا تو وہ بات سمجھ بھی جاتا ہے، اور کبھی کبھار وہ توبہ بھی کر لیتا ہے، پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے، توجہ دلائی جائے وہ شرمندہ بھی ہوتا ہے. بلکہ اگر اس کو یہ کہا جائے نا بھائی یہ گناہ ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے، دیکھو یہ، تو وہ کہتا ہے ہاں مجھے بھی پتہ ہے یہ گناہ، اچھا دعا کریں اللہ مجھے نا سیدھی لائن پر آنے کی توفیق دے. مطلب ہے اس کا کم از کم ضمیر ابھی زندہ ہے، سمجھ آئی نا، اس کا ضمیر مردہ نہیں ہوا. اس کے بعد نا اس سے ایک اوپر گناہ کا درجہ ہے، وہ اس سے بڑا گناہ ہے، وہ گناہ کی اس سے بڑی کیٹیگری ہے. وہ کیا کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کو جائز سمجھ کر کرتا ہے. نہیں بات سمجھ آئی؟ ایک ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے، ایک ہے گناہ کو جائز سمجھ کر کر رہا ہے. کہتا ہے جائز ہے. کتنے لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں اور سود کو جائز سمجھ کر کھا رہے ہیں نا، پروفٹ سمجھ کر. یہ تو جی پروفٹ ہے، یہ تو نفع ہے، یہ تو انٹرسٹ ہے، اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ پروفٹ. اور کتنے لوگ ہیں کہ وہ رشوت لیتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے رشوت لیتے ہیں، بڑی بحث کرتے ہیں، او بھائی یہ رشوت کیسے ہے، یہ تو خدمت ہے، یہ تو چائے پانی ہے. یہ کیا ہے؟ اس رشوت کا نام تبدیل کر کے کیا رکھ دیا؟ چائے پانی. میرے بھائیوں اسی طرح بعض لوگ جو ہیں نا آج دیکھ لو شراب پیتے ہیں، اور شراب کو شراب کہہ کر نہیں پیتے بلکہ اس کا نام چینج کر دیا، نام رکھ دیا دارو. یہ کیا ہے؟ یہ تو ہم دارو پی رہے ہیں، سمجھے؟ اچھا، اسی طرح بعض ایسے لوگ ہیں کہ وہ فلمیں دیکھتے ہیں اور وہ ڈرامے دیکھتے ہیں اور وہ بے حیائی اور یہ فحاشی والا کلچر، تو وہ اس کو کہتے ہیں یہ تفریح ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو تفریح ہے. تو وہ ان فلموں کو، ان ڈراموں کو تفریح سمجھتے ہیں. آج کتنی عورتیں نہ سر پہ دوپٹہ، نہ گلے میں کوئی چادر، نہ کوئی جسم کو چھپانا، بڑے بڑے فحش اور گندے اور نیم عریان لباس پہن کر وہ باہر جاتی ہیں ہسپتالوں میں اور پھر پارکوں میں اور پھر ساری جگہوں پہ سفر کرتی ہیں، اور بڑے بڑے فحش لباس، وہ اپنے اس ساری عریانی اور فحاشی کو وہ کہتی ہیں یہ جدت پسندی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ماڈرنزم ہے. اور یہ جو پردہ ہے، یہ پردہ کرنا اور اپنے جسم کو چھپانا اور پورے یعنی شرم و حیا کے ساتھ باہر آنا، وہ اس کو دقیانوسیت کہتے ہیں. یہ پرانے طرز کے لوگ ہیں، یہ دقیانوسی قسم کے لوگ. تو دیکھا نا، نام تبدیل کر دیا. بات سمجھ آئی نا؟ تو میرے پیارے بھائیوں، پیشاب کی بری ہوئی بوتل ہو اور اس پر کوئی شربت بزوری لکھ دے تو وہ اندر سے جو بوتل ہے وہ پیشاب کی بزوری تو نہیں بن جائے گی، وہ رہے گی تو پیشاب ہی، سمجھے نا؟ تو بالکل اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ گناہ کرتے ہیں تو گناہ کو جائز قرار دے کر کرتے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ ٹھیک ہے. سمجھ آئی نا؟ تو کتنے درجے ہو گئے گناہ کے؟ دو. ایک گناہ کا درجہ کیا ہے کہ گناہ کیا لیکن گناہ کو کم از کم گناہ سمجھ کر رہے ہیں.
دوسرا درجہ کیا ہے کہ گناہ کر رہے ہیں لیکن گناہ کو جائز سمجھ کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک تیسرا درجہ وہ ان دونوں سے زیادہ مہلک اور زیادہ خطرناک ہے، وہ پتہ ہے کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ گناہ کرتے ہیں اور اس گناہ کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ نیکی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ گناہ ہے ہی نہیں، یہ تو نیکی ہے۔ میری بات آپ سمجھے نا؟ لو میرے بھائیو، آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں اللہ نے کئی جگہ پر یہ بات سمجھائی ہے، کئی جگہ پر فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں کہ گناہ کرتے ہیں اور اپنے گناہ کے اوپر ٹائٹل کس کا لگاتے ہیں؟ نیکی کا۔ برائی کرتے ہیں اور اس پر لیبل کون سا لگاتے ہیں؟ اچھائی کا۔ سمجھ آئی نا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ کہف ہے اور آخری رکوع ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے لوگ کون ہیں؟ یہ آگے نا، یہ تیسرا درجہ نا گناہ کا جو سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ الاخسرین یہ سپرلیٹو ڈگری ہے عربی زبان میں، جو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ فرمایا یہ کون ہے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی ساری کمائی، ان کے سارے اعمال، ان کا سارا کیا دھرا، ان کا سارا خرچ کیا ہوا اور سارا کچھ جو ہے وہ دنیا میں ضائع ہو گیا۔ فرمایا وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم نیکی والا کام کر رہے ہیں۔ آگے نا یہ تیسری کیٹیگری ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ سبا فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ، کیا وہ شخص کے جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا، فرآہ حسنا، اور وہ اس کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ اس کو نیکی سمجھتا ہے۔ وہ اس کو کیا سمجھ رہا ہے؟ نیکی سمجھ رہا ہے۔ یعنی اس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا۔ وہ برا عمل مزین کرنے والا اس کا اپنا نفس ہمارا بھی ہو سکتا ہے، وہ برا عمل مزین کرنے والا، خوبصورت بنا کر پیش کرنے والا وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، اور اس برے عمل کو مزین کر کے پیش کرنے والے کئی مذہبی پیشوا بھی ہو سکتے ہیں، کئی مولوی بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بھی تو مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ فرآہ حسنا، تو وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ نیکی سمجھتے ہیں۔ اور پھر سورہ محمد، وہاں اللہ نے ارشاد فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ شخص کے جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہے، جو رب نے دین اتارا ہے، جو رب نے وحی اتاری ہے، وہ اپنے رب کی طرف سے نازل شدہ وحی والی دلیل پر قائم ہے کہ نہیں؟ جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، بات سمجھ آئی نا؟ وہ کس پہ قائم ہے؟ اپنے رب کی طرف سے نازل شدہ دلیل پر۔ بس یہ قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، یہ بات قرآن میں نہیں، یہ بات حدیث میں نہیں، میں نہیں اس کو مانتا۔ فرمایا کمن زین لہ سوء عملہ، وہ اس برے انسان کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر کے پیش کیا گیا، فرآہ حسنا، اور وہ اس کو نیکی سمجھ رہا ہے، اس کو اچھا عمل سمجھ رہا ہے، واتبعوا اہواءہم، فرمایا یہ وہ بدبخت ہیں جو در حقیقت خواہش پرست ہیں۔
کیا ہے یہ؟ اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اپنی من مانیاں کر رہے ہیں، اپنے جو دل میں آتا ہے بس اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ آخری پارے کی آیت وہ آپ جانتے ہیں، فرمایا کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ کتنے وہ لوگ ہوں گے کہ عمل کر کر کے تھکے ہوئے، اتنے عمل کیے، اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، اتنے نفل پڑھے، اور اس قدر خرچ کیا، اتنا صدقہ، اتنی خیرات، اتنے کھانے پکائے اور اتنا کچھ لوگوں کے اندر تقسیم کیا، لیکن قیامت کے دن حکم ہوگا چونکہ یہ سارے کام تم نے اپنی مرضی سے کیے ہیں، نہ قرآن سے دلیل تھی نہ حدیث سے دلیل تھی، لہذا تصلی نارا حامیہ، ان بدبختوں کو جہنم میں ڈال دو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، تو گناہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین۔ پہلی قسم کیا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنا، دوسری قسم کیا ہے؟ گناہ کو جائز سمجھ کر کرنا، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک قسم کیا ہے کہ گناہ کو نیکی سمجھ کر کرنا۔ اللہ لو میرے بھائیوں، یہ جو ابو جہل تھا، ابو لہب تھا اینڈ کمپنی، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ سارے مکے کے لوگ، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بے دین قسم کے لوگ تھے، نہ، یہ دہریے نہیں تھے، سیکولر نہیں تھے، یہ اللہ کو مانتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، یہ سارے نیک اعمال کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور قرآن میں آتا ہے یہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، کیا خیال ہے یہ عبادت نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ کہاں لکھا ہے؟ سورہ الزمر 6 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا نا کہ تم ان آستانوں پر، ان درباروں پر، ان مزاروں پر اور ان ساری جگہوں پر جاتے ہو، وہاں سجدے کرتے ہو، نظر و نیاز دیتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، اور وہاں پر جا کر ان کو پکارتے ہو، ان سے حاجتیں اور اپنی مرادیں پوری کرواتے ہو اپنے خیال کے مطابق، فرمایا کہ جب ان سے یہ بات کہی جاتی نا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، تو وہ ان کا جواب کیا ہوتا؟ سورہ الزمر 6 نمبر آیت، وہ کہتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان آستانوں پہ جا کر، ان درگاہوں پہ جا کر، ان گدیوں پہ جا کر اس لیے عبادت کرتے ہیں یہ ہمیں، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے، یعنی ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں۔ اس کا معنی کہ وہ عبادت تو کرتے تھے نا، وہ عبادت کرتے تھے، اور عبادت کس مقصد کے لیے کرتے تھے وہ بھی اللہ نے لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، عبادت اس لیے کرتے تھے تاکہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، ہمیں اللہ کی نزدیکی مل جائے، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اس لیے وہ عبادت کرتے تھے۔ کیوں بھی میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو دیکھ لو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ مشرکین باقاعدہ عبادت کرتے تھے، وہ نیک اعمال کرتے تھے، صدقہ۔ اچھا یہ بیت اللہ کنہوں نے بنایا تھا؟ بیت اللہ بنانے والے یہی تھے نا بھائی۔ بیت اللہ، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبوت بھی نہیں ملی تھی، آپ کی عمر اس وقت 35 سال تھی، اس وقت یہ بیت اللہ انہوں نے تعمیر کیا، اور جب خرچہ کم ہو گیا تھا اور ان کے پاس فنڈ کم جمع ہوا تو پھر انہیں وہ نا تھوڑی سی دیوار پیچھے ہٹا کر تعمیر کر، اور تھوڑا سا بیت اللہ کا حصہ انہیں چھوڑنا پڑ گیا۔ بات سمجھ آئی ہے نا؟ چونکہ فنڈ کیا تھا؟ کم ہوا تھا۔ اللہ اکبر، فنڈ یہ نہیں کم ہوا تھا، اصل مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا، یہ اعلان کیا تھا کہ بھائی کوئی بندہ حرام کا ایک ذرا پیسہ بھی اس فنڈ میں جمع نہیں کروائے گا، حرام کا پیسہ نہیں جمع، جو حلال کا پیسہ ہے نا وہ جمع کروائے۔ تو یہ حلال کی جو کمائی انہوں نے جمع کی نا بطور فنڈ، وہ اتنا تھوڑا سا تھا کہ اس سے پورا بیت اللہ تعمیر نہیں ہو سکتا۔
یہ کرتے تھے۔ اچھا اب ہوا یہ کہ وہ جو ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، وہ اپنے اس عمل کو، عبادت کو وہ عبادت سمجھتے تھے، نیکی سمجھتے تھے۔ وہ ان آستانوں پہ جاتے، وہاں نظر و نیاز دیتے، تو وہ ان سارے اعمال کو کیا سمجھتے تھے؟ نیکی سمجھتے تھے۔ اچھا بلکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ ظالم اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم ہدایت پر ہیں، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو سمجھتے تھے کہ یہ گمراہ ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ ہدایت پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو کیا سمجھتے تھے؟ ان کو گمراہ سمجھتے تھے، کہتے تھے یہ گمراہ ہے، آپ اندازہ کریں۔ بلکہ یہاں تک کہہ دیتے تھے کہ یہ پاگل ہے۔ کیا کہہ دیتے تھے؟ کہ نعوذ باللہ یہ پاگل ہے۔ تو بہرحال میں نے ایک مثال دی ہے کہ شرک ان گناہوں میں سے سر فہرست ہے کہ جو نیکی سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جہاں بھی شرک ہو رہا ہے، جو بھی شرک کر رہا ہے، شرک کی جو بھی شکل اختیار کر رہا ہے، دنیا کے اندر جب تک کوئی مشرک شرک کرتا ہے تو وہ شرک کو ہمیشہ نیکی سمجھ کے کرتا ہے۔ کیا سمجھ کے کرتا ہے؟ نیکی سمجھ کے کرتا ہے۔ وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا، اس کو برا کام نہیں سمجھتا، نیکی سمجھتا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، یہ جو بدعت ہے نا، دوسرے نمبر پر یہ بدعت والا گناہ، یہ بھی اس ہی کیٹیگری میں ہے، وہ جو تیسری کیٹیگری میں نے بتائی ہے نا، تیسری کیٹیگری کہ ہے گناہ لیکن اس کو سمجھا کیا جاتا ہے؟ نیکی۔ اس کو سمجھا نیکی جاتا ہے، اس کو سمجھا ثواب جاتا ہے، اس کو محبت رسول کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں خبردار کیا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، وَخَيْرَ الْحَدِيِ ہدی محمد، اور سب سے بہترین ہدایت وہ ہدایت ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے برے کام وہ نئے کام ہیں۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نیا کام بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو کہاں لے جانے والی ہے؟ یہ اللہ کے رسول ہر خطبے میں اس بات سے آگاہ کرتے، خبردار کرتے کہ لوگوں بدعت نہ کرنا، بدعت کے قریب نہ جانا، یہ بڑا نامراد گناہ ہے۔ بندہ ساری عمر نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کے ہاں نمبر 1 نہیں ملتا اس کا۔ کیوں بھی میری بات سمجھے نا؟ اللہ کے بھائی دیکھیں نا، ایک بچہ پیپر حل کر کے آ جائے، سمجھے نا، اور سارے سوال وہ حل کر رہا ہے جو سلیبس میں ہے ہی نہیں، مجھے بتاؤ ممتحن اس کا کوئی نمبر دے گا؟ کیا کرے گا ممتحن؟ ایسے کراس مارتا جائے گا، کراس مارتا جائے گا، بھئی یہ بھی حل کیا ہے، یہ تو پیپر میں ہے ہی نہیں، اچھا یہ بھی، یہ تو نصاب میں ہے ہی نہیں، اچھا یہ بھی، یہ تو ہم نے کویسچن پیپر میں دیے ہی نہیں۔ تو کیا کرے گا وہ ایگزامینر کیا کرے گا؟ کانٹے مارتا جائے گا، بالآخر اوپر وہ انڈا دے دے گا، اس کو کیا دے دے گا؟ یہ تو ان گناہوں میں سے جو گناہ ہوتے ہیں لیکن نیکی سمجھ کے کیے جاتے ہیں، ان میں سر فہرست شرک ہے، اور اس کے بعد اگلا گناہ کون سا ہے؟ یہ بدعت والا۔ سمجھ آئی نا بات؟ یہ بدعت والا۔ ایک کتاب ہے، ایک کتاب وہ چھپی ہے، لاہور سے چھپی ہے اور کافی موٹی کتاب ہے،
کافی موٹی کتاب ہے. نام اس کا بتا دوں آپ کو. اس کا نام ہے جشن میلاد النبی. جشن میلاد النبی. اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ شرعی حیثیت کی. کیا لکھا ہے؟ چھوٹا سا باریک لائن میں لکھا ہوا ہے کہ شرعی حیثیت. اچھا، اس کا رائٹر پتہ ہے کون ہے؟ اس کا رائٹر وہ ہے جو آج کل کینیڈا میں بیٹھا ہو. سمجھ آئی نا؟ اور وہ جس نے ایک دفعہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ میرے پاس نا 7 دن رسول اللہ رہ کر گئے تھے، 7 راتیں میرے پاس قیام کیا تھا. اللہ معاف فرمائے، اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہے، اتنے بڑے بڑے جھوٹ. اچھا، اس کتاب کا مصنف وہ ہے، رائٹر وہ ہے، سمجھے نا؟ تو کافی موٹی کتاب ہے. تو اس کے اندر نا بڑی اس نے اپنی طرف سے آیتیں، بڑی حدیثیں، اور وہ آیتوں کے ترجمے غلط، ان آیتوں کی تفسیریں غلط، اور پھر وہ حدیثیں ان کے معنی غلط، مفہوم غلط، اور پھر وہ جناب کئی حدیثیں بالکل من گھڑت قسم کی شامل کر کر کے وہ کافی سارے اس نے نا کاغذ کالے کیے ہوئے. کافی سارے کاغذ، کافی موٹی کتاب لکھی ہوئی. لو جی، یہ سارا کچھ کرا کے تو آگے جا کر اس نے یہ لکھ دیا. توجہ ہے؟ اسی کتاب میں. کتاب بھی وہی ہے، آپ دیکھ لیں. آپ بازار میں جائیں اور وہ کتاب لیں، رائٹر کا نام میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی فلاں رائٹر کی کتاب مجھے دے دیں. کسی بھی کتاب خانے میں سے جا کر لے لیں جو جشن عید میلاد النبی کے موضوع پر لکھی گئی. اسی کتاب کے اندر آگے جا کر خود حضرت صاحب نے لکھ دیا، کہتے ہیں کہ یہ جو جشن ولادت مصطفیٰ کا جشن ہے، اور یہ جو جلوس ہے، اور یہ جو محفل میلاد، اور یہ کھانے پکانا، اور یہ رنگ برنگے جشن، اور یہ سارا انداز جو ہے، یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا. تو بات آپ سمجھ آئی ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا. اور اس کے بعد آگے کہتا ہے کہ یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی نہیں تھا. اور آگے جا کر یہ کہہ دیا، اس نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، وہ کتاب پڑھو. اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ 6 ہجری میں جا کر، کتنی ہجری؟ 6 ہجری میں جا کر سن 600 سال کے بعد، یعنی 500 سال گزر گئے تھے اور 6ویں صدی ہجری جا رہی تھی. تو اس 6 صدی میں یہ ایک اربل شہر کا بادشاہ تھا. تو اس اربل شہر کے بادشاہ نے سب سے پہلے یہ جلوس نکالا تھا، سب سے پہلے یہ جشن منایا تھا، اور سب سے پہلے اس محفل میلاد کا انعقاد کیا تھا. کب؟ اس کا معنی کہ 500 سال تک پوری سرزمین پر اس جشن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. نام و نشان نہیں تھا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 دفعہ آیا. نبوی زندگی میں، نبوی زندگی میں، کس زندگی میں؟ نبوی، جس میں سے 13 سال آپ نے مکہ میں گزاری اور 10 سال مدینہ. پھر اس کے بعد سیدنا ابو بکر، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی، سیدنا عمر، پھر ان کی خلافتیں آئیں، یہاں تک کہ سب سے آخری صحابی جو دنیا سے گیا، جو دنیا سے رخصت ہوا، وہ 110 ہجری تھی. آخری صحابی جب دنیا سے گیا 110 ہجری. اس صحابی کا نام تھا ابو عامر واصلہ بن طفیل الدوسی. ابو عامر واصلہ بن طفیل الدوسی، یہ آخری صحابی دنیا سے گیا. سب سے زیادہ صحابہ میں سے اس نے عمر پائی.
لیکن اس وقت تک جب یہ صحابی رخصت ہوا تو پھر صحابہ کا دور کیا ہو گیا؟ آگے کس کا پھر دور؟ تابعین کا۔ تابعین کا جو دور شروع ہوا اور آخری تابعی جو دنیا سے رخصت ہوا، آخری تابعی، سمجھ آئی نا بات کی؟ وہ آخری تابعی جو دنیا سے رخصت ہوا ہے وہ 234 ہجری میں آخری تابعی ہے، اور اس کے بعد پھر تبع تابعین۔ یہ 3 دور ہے نا جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو میرے بعد زمانہ ہوگا، اور اس کے بعد جو اس کے بعد زمانہ ہوگا۔ یہ 3 زمانے سب سے بہترین زمانے رسول اللہ، آپ نے فرمایا اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ بس پھر اللہ ہی حافظ ہے، پھر شر غالب آ جائے گی اور خیر دب جائے گی۔ سمجھ آئی میری بات؟ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ سارے 500 سال تک سارا رسول اللہ کی نبوت کا زمانہ بھی بیت گیا، صحابہ کا زمانہ بھی بیت گیا، تابعین کا زمانہ بھی بیت گیا، اور یہ جو حدیث کی کتابیں لکھنے والے، یہ جو محدثین تھے، امام بخاری، امام ابو داؤد، امام مسلم، ان سب کے زمانے بیت گئے، یہاں تک کہ وہ جو ائمہ اربع، جو 4 امام سمجھے جاتے ہیں اور جن کو 4 امام برحق کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ چاروں اماموں کے زمانے بھی بیت گئے، یعنی بالکل یہ سارا 500 سال کا عرصہ اس وقت یہ جشن عید میلاد النبی نہیں تھا۔ تو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کتاب کو پڑھو، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا کہ یہ کب اس کا آغاز ہوا؟ چھٹی ہجری۔ 500 سال تک اس کا نام و نشان نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہاں سے پھر بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے نا کہ یہ وہ عمل ہے، یہ گناہ کی وہ کیٹیگری ہے کہ جو ہے گناہ لیکن اس کو کیا سمجھا جا رہا ہے؟ اس کو نیکی سمجھا جا رہا ہے۔ اچھا، عید الفطر میں بھی مسلمانوں میں اختلاف ہے، عید الاضحیٰ میں کوئی اختلاف؟ وہ مسلمانوں کی عید ہے، دونوں عیدیں مسلمانوں کی الحمدللہ۔ احادیث میں ان کا ذکر آتا ہے، ان کی تاریخ موجود ہے، ان کا طریقہ موجود ہے۔ چھوٹی عید پڑھنے جاؤ کچھ کھا کے جاؤ، اور بڑی عید پڑھنے جاؤ بغیر کچھ کھائے جاؤ، تکبیریں پڑھتے جاؤ، تکبیریں پڑھتے جاؤ، راستہ تبدیل کرو، پہلی رکعت میں اتنی اضافی تکبیریں، دوسری رکعت میں اتنی اضافی، یہ سارا بیان ہے نا۔ لو ساری احادیث کی کتابیں کنگال لو، ایک ایک ورق کر کے پڑھ لو، آپ کو کسی حدیث کی کتاب میں 12 ربیع الاول کا کہیں لفظ نہیں ملے گا، لفظ نہیں ملے گا۔ میری بات آپ سمجھیں؟ وہ ہمارے ایک ساتھی ہے، تو وہ بڑی پیاری بات اس نے نا، سمجھانے کا ایک انداز ہی ہے نا سمجھانے کا۔ اس نے کہا قیامت والے دن اگر اللہ نے ساری کائنات کو سامنے بٹھا کر نا، اگر اللہ نے پوچھ لیا نا، اگر اللہ نے پوچھ لیا ہاں بھائی میلاد منانے والے سارے ہاتھ کھڑا کریں، تو وہ کہتے ہیں اس وقت ابو بکر صدیق نے بھی ہاتھ نہیں کھڑا کرنا۔ تو میری بات سمجھے ہیں، ابو بکر نے بھی ہاتھ، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، کسی نے ہاتھ نہیں، کسی صحابی نے ہاتھ نہیں، کسی تابعی نے ہاتھ نہیں کھڑا کرنا۔ سمجھ آئی بات کی؟ میرے پیارے بھائیوں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عید اس وقت تھی نہیں، اس کا وجود تک نہیں۔ بر صغیر میں سب سے پہلا جو عید کا جلوس، عید میلاد کا جلوس نکالا گیا، وہ سن 1935 کے اندر لاہور دلی دروازے سے نکالا گیا، اور وہ نکالنے والا کون تھا؟ سب سے پہلا عید میلاد کا جلوس، سب سے پہلے عید میلاد کا جو جشن منایا گیا دلی دروازہ لاہور، اور اس کا نام تھا عنایت اللہ قادری۔ اور آج بھی وہاں اشتہار چھپتا ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ بانی جلوس عید میلاد النبی، کہ عید میلاد النبی کے جلوس کی یہ بنیاد رکھنے والا ہے۔ اچھا، امام احمد رضا خان بریلوی وہ کب فوت ہوئے ہیں؟ وہ 1920 میں،
وہ 1920 میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عید میلاد النبی تو انہوں نے بھی اپنی زندگی میں نہیں منایا. تو قیامت والے دن جب عید میلاد منانے والوں کے ہاتھ اگر کھڑے کیے گئے تو وہاں احمد رضا خان بریلوی نے بھی ہاتھ نہیں کھڑا کرنا, پیر عبد القادر جیلانی نے بھی ہاتھ نہیں کھڑا کرنا. تو بہرحال میرے پیارے عزیز بھائیوں, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ گناہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 3. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وہ جو فرعون تھا نا, فرعون, وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ, اس فرعون کے لیے اس کا برا عمل اس کے لیے مزین کر دیا گیا, خوبصورت بنا دیا گیا. وہ اپنے گناہوں کو نیکی سمجھتا تھا. فرمایا وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ, جس کی وجہ سے وہ آسمانی ہدایت سے روک دیا گیا. تو یہ یعنی ایک بہت بڑی تباہی والا عمل ہے. تو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون کی طرف, حامان کی طرف اور قارون کی طرف. یہ حامان اور قارون کون تھا؟ یہ فرعون کا ٹوٹ تھا اور یہ بنی اسرائیل کا تھا. فقالوا, تو انہوں نے کہا ساحر کذاب, یہ بہت بڑا جادوگر ہے اور جھوٹ بولنے والا ہے. تو بھائیوں, جو اگلا سبق ہے وہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. تو آج اس حوالے سے وہ تھوڑی سی گفتگو کرنی تھی, کیونکہ پچھلا درس اس میں یہ میں بات